گلگت بلتستان میں خواتین اور افراد باہم معذوری پر کام کرنے والی تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کابینہ میں خواتین کی نمائندگی یقینی بنائی جائے۔ خواتین اور خصوصی افراد کو معاشرے میں بہتر اور دیگر شہریوں کے برابر حقوق کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد باہم معذوری کے ایکٹ 2019 پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، جو کہ مایوس کن امر ہے۔ لہٰذا جلد از جلد افراد باہم معذوری کے قانون پر عمل درآمد کرایا جائے۔ کولیشن فار انکلوسیو پاکستان کا ماہانہ اجلاس صوبائی کنوینر ارشاد کاظمی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں افراد باہم معذوری اور خواتین کو درپیش مسائل پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں افراد باہم معذوری اور خواتین کے شعبے پر کام کرنے والے مختلف افراد اور تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی، جن میں راجہ نزاکت، تسنیم عباس، نیک پروین، راجہ کرامت، طاہر شاکر، شبیر ایڈوکیٹ، اعجاز احمد خان، محمد ظفر سمیت دیگر بڑی تعداد شامل ہے۔ CIP جو ہے اس کا بیسک مقصد ہے وہ وومن، ٹرانسجینڈرز اور جو PWDs ہے ان کے رائٹس پہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ تقریباً کافی کنٹریز میں پاپولر بھی ہے کیونکہ اس میں رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ یہاں ہم سیشنلز میٹنگز رکھتے ہیں، اس میں جو پوائنٹس ہم لوگ اٹھا رہے ہیں ان کو لے جا کے ہم مختلف جو ہے اداروں میں ان سے اپنی رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا بنتا ہے۔ ان کے تھرو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ بنیں اور ہمارے لیے وہ آگے آئے۔ بیسکلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو 3 محروم طبقات ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کے رائٹس کے لیے کافی عرصے سے ایک جدوجہد تو جاری ہے، لیکن ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ فروٹفل رزلٹ اس کا نہیں مل رہا۔ اس میں بیسکلی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو ہوں گی، بہت ساری ایسے کیسز ہیں لیکن ان کو آگے نہیں لے کے آ رہی ہے۔ تو اس کا بھی ہم یہی کوشش کر رہے کہ ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، جس طرح سے ایک عام شہری کو ان کے رائٹس ایجوکیشن میں ملتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ان کو ملتی ہے، سیم اسی طرح جو ٹرانسجینڈر ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو وومن ود ڈسیبلٹیز ہے ان کا میں یہاں پہ زیادہ ریپرزنٹیشن دے رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ایریے میں یہی ہے کہ جو خواتین جن کو معذوری ہے بائی برتھ یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے، تو وہ بھی نہیں آگے آ رہے، اور سوسائٹی اور اسپیشلی ان کے فیملی ممبرز یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے گھروں میں باندھ کے رکھ دیا جائے، اور ان کے رائٹس جو ہے وہ ان کی آواز ان کی فیملیز کو اٹھانی چاہیے، کہ اگر ان کے فیملیز خود آگے آئیں گے تو سوسائٹی بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ بھی سمجھ سکیں گے کہ اگر ان کی فیملی ان کی اسٹرینتھ ہے تو ان کے لیے ہمیں یہ رائٹ دینی چاہیے۔ تو میں پھر یہاں سے ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہوں اسپیشلی وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، کہ میں خود ایک ادارہ بھی چلا رہی ہوں دارالہنر فاؤنڈیشن کے نام سے۔ یہ ایک ٹیکنیکل اسکل انسٹیٹیوٹ ہے اور ساتھ ساتھ ایجوکیشنل اویئرنیس بھی دے رہا ہے۔ تو خدارہ اپنے بچوں کو فروٹفل بنائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کو آپ یہ شیورٹی دے کہ یو آر اسپیشل پارٹ آف دی سوسائٹی، اور دیکھ لے وہ کس طرح سے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ چیز آپ کو بتاؤ، ایک زمانہ تھا جہاں پہ یونین لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ الیکشنز ہوتے تھے، اس میں ایک یہ فائدہ ہوتا تھا کہ خواتین محلے کے لیول پہ پولیٹکس کرتی تھی، وہاں کے ہر گھر کے بارے میں، ہر گھر کا ایشو جو خواتین کے حوالے سے تھا وہ سمجھتی تھی، اور اس کو اس کے سلوشن کے بارے میں بھی سوچتی تھی۔ اسی طرح اس کی ایک تربیت ہوتی تھی، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ایسا ہی تھا۔ تو کئی سالوں سے ایسا ہے کہ یہ اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایک خاتون صوبائی لیول پہ اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اسی ٹائم پہ اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور بہت ٹائم بعد اس کو خیال آتا ہے، اور خواتین کے جو ہے نا ایشوز کے اوپر کام کرنے کے لیے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اگر کرنٹ سچویشن میں بتاؤں کہ ابھی فی الحال جتنی خواتین اسمبلی کے اندر ممبران ہیں ان کو کوئی ایسی پورٹفولیو جو خواتین کے ایشوز کے حوالے سے وہ نہیں ملا ہے، اس پہ ہمیں ورک کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور یونین سطح پہ ٹریننگ سینٹر کی ضرورت ہے، ان کو خواتین کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور دور جدید کے حوالے جو نیڈس کے حوالے سے ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے ورکنگ وومن کے لیے ہاسٹلس کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جسٹس پہ دیکھیں نا، جو پولیس ابھی تک کام جو خواتین کے اوپر کام کر رہی ہے، جو بھی ہم کوئی ایشو لے کے جاتے ہیں
اتنے امپاور نہیں ہے خواتین جو پولیس اسٹیشن میں ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود پہلے سے ڈر رہی ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی ہیں, تو اس پہ ان کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود مسئلے میں ہیں, خواتین خود جو پولیس کے اندر بیٹھی ہیں, پولیس کی ذمہ داریاں جن کو دی گئی ہیں وہ خود مسئلے میں ہیں, تو اسی طرح سے ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ بات ہو گئی ہے. کوٹا بڑھایا جائے, مطلب ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کی موجودگی ضروری ہے. جو خواتین جاتی ہیں مطلب آگے اپنا ایشو جو کسی بھی دفتر میں جاتی ہیں وہ کام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تو وہاں پہ خواتین ہونی چاہیے جو اس کو خاتون کو سنے اور وہ بات آگے بڑھایا جائے, وہ ایشو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس پہ کام ہو سکے. تھینک یو. کرتے ہیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان تک میں پہنچ جاؤں. تو ایک چھوٹا سا بنایا ہے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر. میں ہم نے کہا گلگت بلتستان گلگت اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دیا جائے. یاد رہے یہ والا جو اسپیشل کمپلیکس ہے یہ پرائمری لیول کا ہے. اس میں پچھلے 10 سالوں سے جھگڑے ہوتے ہوئے والدین نے واویلا کر کر کے اس کو مڈل تک زبردستی چلا رہے ہیں. اس کے بعد جو بچے مڈلس کے بعد فارغ ہو رہے ہیں وہ باہر بیکار ہو رہے ہیں. اس لیے یہ پہلے نمبر پہ رکھا ہے کہ کالج کا درجہ دیا جائے اور تمام اضلاع میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے. دوسرے نمبر پہ تعلیم یافتہ و اہلیت رکھنے والے افراد کو روزگار یا سرکاری ملازمت فراہم کی جائے. نیز مختص کوٹا کو جسمانی معذور, نابینا اور قوت سماعت و گویائی سے محروم افراد کے مابین یکساں بنیادوں پر تقسیم کیا جائے. اس میں ایسا ہوتا تھا کہ عموماً ڈیف اینڈ ڈم جو پرسنس ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں معذور ہی نہیں سمجھا جاتا ہے, ان کو عموماً نوکریوں میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے کوٹے کی تقسیم کا ایک اس میں فارمولہ سب کو دیا جائے. اس حوالے سے نمبر 3 پہ ناخواندہ ہنرمند معذور افراد کی معاشی بحالی کے لیے خصوصی کاروباری امداد دی جائے. نیز غیر ہنرمند معذور افراد کی فنی تربیت کے لیے سینٹرز قائم کیے جائیں. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ انتہائی معذور افراد بالخصوص جو ملٹی ڈسیبلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی معقول ماہانہ مالی معاونت کی جائے. نمبر 5 پہ صحت سہولت کارڈ کے ذریعے OPD کی سہولت بھی مہیا کی جائے اور سہولت کے لیے مزید بہترین ہسپتالوں کا اضافہ پینل میں کیا جائے. اس کے بعد 6 نمبر پہ معذور افراد کو معذوری کی نوعیت کے مطابق معیاری مددگار آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اسسٹو ڈیوائسز کے حوالے سے کہ وہ اچھے سے ہوں. 7 پہ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں نہیں ہونے والی تقرریوں میں معذور افراد کو زیادہ سے زیادہ ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے خصوصی پالیسی مرتب کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا 3% کوٹا تو ہے ہی ہے ان کے اپنے لاز میں 3%. سر گلگت بلتستان پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2019 میں 3% ہے, تو اس 3% کا تو ہے ہی ہے. لیکن اسپیشل ایجوکیشن میں چونکہ معذوروں کا ادارہ ہے تو یہاں پہ پھر اس سے ہٹ کے ان کو زیادہ مواقع فراہم کیا جائے. اس حوالے سے کوئی پالیسی ہو. نمبر 8 پہ تمام اضلاع میں بحالی مرکز برائے معذور افراد انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کے کنسپٹ کے حوالے سے بات ہے کہ تمام اضلاع میں ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہو جہاں پہ دیگر ڈسٹرکٹ سے جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایکسیسیبل ہو. 9 میں ہے قانون افراد باہم معذوری ایکٹ 2019 کے فوری عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے رولز آف بزنس کی جلد منظوری دی جائے. آگے تمام سرکاری, نیم سرکاری, غیر سرکاری عمارت میں پبلک مقامات کو افراد باہم معذوری کے لیے قابل رسائی بنایا جائے. یہ ایکسیسیبلٹی پہ ہے کہ تمام ادارے اس کے لیے لاز بھی موجود ہیں, UN کے لاز بھی موجود ہیں, پروونشل لاز بھی موجود ہیں, ملکی قوانین بھی موجود ہیں. تمام محکمہ جات میں افراد باہم معذوری کی سہولت کے لیے علیحدہ کاؤنٹر کا قیام عمل میں لایا گیا. چونکہ اسپیشل پرسن جو ہوتے ہیں عموماً بالائی منزلوں تک نہیں جا سکتے, الگ کاؤنٹر ان کا وہاں پہ ہوگا تو ڈائریکٹ رسائی ہوگی اور وہ اپنی بات جلدی پہنچا سکیں گے. معذور افراد کے لیے بالخصوص ویل چیئر یوزر افراد کے لیے اندرون گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان سے باہر آمد و رفت کے لیے قابل رسائی ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جائے. چونکہ کافی اسپیشل پرسن خصوصاً ویل چیئر یوزرس شاہ صاحب سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں, میرے ساتھ بھی رابطہ. آج کولیشن فار انکلوسو پاکستان جو کہ ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے ذیلی پروجیکٹ ہے, تو اس کا گلگت بلتستان ریجن کا یہاں پہ 5ویں ماہانہ میٹنگ تھی. اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ جو خواتین اور افراد باہم معذوری کی تنظیمات ہیں وہ یہاں پہ شامل تھی. اس میٹنگ میں ہم نے جو ہماری گزشتہ مہینے کی ایکٹیویٹیز تھی ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اگلے مہینے کی یعنی مارچ کے مہینے کے لیے ہم نے اپنا ایکٹیویٹی پلان بھی ترتیب دیا. ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر خواتین, معذور افراد اور ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا جس میں ان تینوں سیگمنٹس کے جو پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس ہے
ان کی نشاندہی کی گئی. اس میں اسپیشلی ہم نے یہ پوائنٹس نوٹ کیے کہ جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہے ان کی ایجوکیشن, ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کی سوشل انکلوژن, اس کے لیے صوبائی حکومت کو زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے یہ طے پایا کہ خواتین کو صوبائی حکومت میں جو صوبائی کیبنٹ ہے اس میں نمائندگی دی جانی چاہیے, اور خواتین کی حوالے سے جو قانون سازی یہاں پر پینڈنگ ہے تو قانون سازی کا عمل جو ہے جلد از جلد پورا ہونا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی کہ چونکہ گلگت بلتستان میں بھی جو خواجہ سرا ہیں وہ پائے جاتے ہیں, تو اس طبقے کے جو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو صوبائی حکومت سے آج یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ٹرانسجنڈرز ہیں ان کا باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور ان کی ویلفیئر کے حوالے سے کوئی پالیسی مرتب کی جائے. تو ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں خصوصیت کے ساتھ صوبائی حکومت پر یہ زور دیا گیا کہ جو معاشرے کے جو کمزور اور حساس طبقات ہیں, جو پسماندہ اور نظر انداز طبقات ہیں, ان کو زندگی کے تمام شعبوں میں آگے لانے کے لیے صوبائی حکومت کو ایک خصوصی یہاں پہ ایک میکنزم بنا کے ایک طریقہ کار وضع کر کے ان سیگمنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان طبقات کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ ہو سکے.